صفحہ نمبر 16 اس کا نکالے. بس یہ جو جگہ ہے بس اس چیز کو سمجھ لیں. آگے جو سبق آ رہا ہے اگلی فصل وہ اس پر موقوف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم العروض کا مختصر تعارف. ہمارے ہاں شعر و شاعری کا رواج ہے اور انسانوں میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے. تو شعر کے کیا ضابطے ہیں، کیا اصول ہیں، اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہاں آپ کے سامنے پہلا عنوان آئے حروف التقطیع. تقطیع کے حروف. تقطیع کے حروف. لمعت سیوفنا، یہ 10 حروف ہیں. ان سے اوزان شعریہ کے اجزاء بنائے جاتے ہیں، شعروں کے اوزان کے اجزاء. جیسے ہمارے ہاں صرف کے اندر وزن ہے تو فا عین لام بنیادی حروف اس سے وزن بنتے ہیں. یہاں لمعات سیوفنا 10 حروف ہیں، ان سے وزن شعری بنائے جاتے ہیں. یہاں چند اصطلاحات آپ ذہن میں رکھیں. علم العروض میں 2 حرفی لفظ کو سبب کہا جاتا ہے. 2 حرفی لفظ ہو لفظ کہا ہے میں نے، 2 حرفی کلمہ نہیں کہا. 2 حرفی لفظ. 2 حرفی لفظ کو سبب کہتے ہیں. 3 حرفی لفظ ہو تو وتد کہلاتا ہے. تا پر زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر بھی. وتد وتد دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اور 3 حرفی لفظ ہو اس کو وتد کہتے ہیں. چار حرفی ہو یا 5 حرفی لفظ ہو اسے فاصلہ کہا جاتا ہے. 4 حرفی ہو تو فاصلہ صغرا، 5 حرفی ہو تو فاصلہ کبرا. یہ بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. 2 حرفی لفظ کو سبب، 3 حرفی لفظ کو وتد، 4 یا 5 حرفی لفظ ہو تو اسے فاصلہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں پوچھنا چاہوں گا 2 حرفی لفظ کو کیا کہتے ہیں. آگے سے لکھ کر اگر جواب دے تو بھی سمجھ آ جائے گی. 2 حرفی لفظ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے. 3 حرفی لفظ ہو اسے وتد کہتے ہیں، واو تا دال. 4 یا 5 حرفی لفظ ہو تو فاصلہ. یہ جو سبب ہے اس میں 2 باتیں ہیں. 2 حرف ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے. اسے سبب خفیف کہتے ہیں. پہلا متحرک دوسرا ساکن، سبب خفیف. جیسے بل.
یا اسی طرح من، یا اسی طرح قل، بل حرف میں سے لفظ ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن. من اسم کی دنیا میں سے ایک لفظ ہے من. قل فعل کی دنیا میں سے ایک لفظ ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہ ہے سبب. اور سبب خفیف ہے. دوسرا سبب ثقیل ہے، یہاں خفیف کا لفظ لکھا ہے یہ غلط ہے، سبب ثقیل، ثقیل کا لفظ کہ آپ اپنے ہاں درست کر لے، میں اگلی دفعہ اس کو آپ کی طرف ٹھیک کر کے بھیج دوں گا، لیکن یہ غلطی نوٹ فرما لے. سبب ثقیل، ثقیل کا معنی بھوجل، تو سبب خفیف سبب ثقیل. مع دونوں متحرک ہیں، بکا دونوں متحرک ہیں، دو حرفی لفظ ہیں دونوں متحرک ہیں، سبب ثقیل. جیسے مع، جیسے بکا. تین حرفی لفظ ہو اس کو وتد کہتے ہیں. دو قسمیں ہیں، وتد مجموع، وتد مفروق. وتد مجموع یہ ہے کہ دو متحرک ہوں اور تیسرا ساکن ہو، دو مسلسل متحرک تیسرا ساکن، یہ وتد مجموع کہلاتا ہے. جیسے یدن، یہ جو نون تنوین ہے یہ عروض کی دنیا میں نون ساکن سمجھا جاتا ہے، مستقل حرف ہے. تو یدن کے اندر تین حروف ہیں، یا دال نون. یا اور دال متحرک ہیں، نون ساکن ہے، اس لیے یہ وتد مجموع ہے. اور وتد مفروق دو متحرک ہوں، درمیان والا ساکن ہو، طرفین متحرک درمیان والا ساکن، یہ وتد مفروق ہے. جیسے فی کا، ان دیکھیں نا، یہ حرف مشدد بھی یہاں پر مستقل دو حروف سمجھے جاتے ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرک. جیسے ان، تو ان وتد مفروق ہے. اور چار حرفی لفظ ہو، تین مسلسل متحرک ہیں، چوتھا ساکن ہے، جیسے ضربت، یہ فاصلہ صغرا ہے. اور چار متحرک پانچواں ساکن ہے تو یہ فاصلہ کبرا ہے. جیسے سمکتن، سین میم کاف تا، یہ متحرک ہے اور نون آخر میں ساکن ہے، سمکتن. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک جملہ میں یہاں لکھ کے بھیج رہا ہوں، اس میں سے آپ ذرا اجرا فرمائیں، معلوم ہو جائے گا. یہ ہے لم ارى على ظهر جبل سمكة. یہ دیکھ لیں، لم ارى میں نے نہیں دیکھا، علی ظہر جبل کسی پہاڑ کی پشت پر، سمکتن کسی مچھلی کو. اب یہ لم جو ہے نا سبب خفیف ہے، ارى سبب ثقیل ہے، علی وتد مجموع ہے. یہ جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹی پیش ہے، اسے ساکن حرف سمجھا جاتا ہے. کھڑا زبر ہے تو الف سمجھتے، اور الٹا پیش ہے تو اسے واو سمجھتے ہیں، واو ساکن. کھڑی زیر ہے تو اسے یا ساکن سمجھتے. تو لم ارى علی وتد مجموع، ظہری وتد مفروق، جبل سب فاصلہ صغرا ہے، اور سمکتن فاصلہ کبرا ہے. اس کو سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھے کہ اب نے اوزان شعریہ بنانے ہیں، شعر کے اوزان. تو شعر کے اوزان دو قسم پر ہیں، خماسی اور سباعی. خماسی سباعی، 5 حرفی اور 7 حرفی. جس کے اندر 5 حروف ہو وہ خماسی ہیں، جس کے اندر 7 حروف ہو وہ سباعی ہیں. اور یہ دونوں مجموعی طور پر دو قسم پر ہیں، اجزاء اصلیہ، اجزاء فرعیہ. اجزاء اصلیہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اجزاء اصلیہ، فعول،
جس جز کے شروع میں وتد مجموع ہو، وہ جو لمعت سیوفنا ہے نا جی، اس میں سے آپ حروف اٹھائیں گے. فعول میں دیکھ لے فا موجود ہے، سیوفنا سے فا لے لیا آپ نے، لمعت میں سے عین لے لیا، سیوفنا میں واو، سیوف واو لے لیا، فعو، اور لام اور نون فعول. فعول 3 حروف شروع میں ہے مسلسل، 2 متحرک، تیسرا ساکن، یہ وتد مجموع ہے. اور لن یہ سبب خفیف ہے. وتد مجموع اور سبب خفیف، ایک سبب خفیف فعول. اجزاء اصلیہ میں سے دوسرا جز، اور یہ خماسی جز ہے فعول، دوسرا جز سباعی ہے، تیسرا اور چوتھا بھی سباعی ہے، اور یہی اجزاء اصلیہ ہے، بنیادی اجزاء یہی، انہی میں سے پھر اجزاء فرعیہ تیار ہوتے ہیں. دوسرا جز ہے مفاعیل، وتد شروع میں ہے مفا، 2 متحرک، تیسرا ساکن، اور عیل، 2 سبب خفیف ہیں. تیسرا جز ہے مفاعلۃ، شروع میں وتد مجموع ہے، اس کے بعد ایک سبب ثقیل ہے اور ایک خفیف ہے، یا یوں کہہ دے کہ ایک فاصلہ صغرا ہے. اور آخری چوتھا جز ہے فاعلات، اجزاء اصلیہ میں سے چوتھا جز ہے فاعلات. فاعی الگ کہیں گے، لاتن الگ. فاعی وتد مفروق ہے، اور لاتن جو ہے یہ 2 سبب خفیف. تو جس جز کے شروع میں وتد ہو وہ اجزاء اصلیہ میں سے ہے، اور جس کے درمیان میں یا آخر میں وتد مجموع وتد ہو، اس کے شروع میں وتد ہو مفروق اور مجموع کے فرق کے بغیر، مجموع شروع میں ہو یا مفروق شروع میں ہو، اجزاء اصلیہ ہیں وہ، اور وتد درمیان یا آخر میں چلا جائے تو یہ اجزاء فرعیہ کہلاتے ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں گے تو اجزاء اصلیہ آپ کے سامنے آ گئے، فعول، مفاعیل، مفاعلۃ، فاعلات. انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو. اگر سمجھ آئی ہے تو اشارہ فرما دیں. میرا خیر ہے سمجھ نہیں آئی، پھر ذرا توجہ فرمائیں. فعول کا مطلب ہے کہ شروع میں 2 متحرک ہو اور تیسرا ساکن ہو. فعو، ایک حرکت عین پر، دوسری حرکت واو ساکن، فعو، اور پھر ایک متحرک ایک ساکن، 5 حرفی وزن ہے یہ. 2 متحرک، تیسرا ساکن، اور چوتھا متحرک، 5واں ساکن، یہ فعول ہے. یہ شعر کا ایک وزن ہے. اب اسی فعول کو جب آپ 4 دفعہ استعمال کریں گے تو ایک مصرع تیار ہو جائے گا. فعول. اب نیچے دیکھ لیں آپ، فاعلات کے نیچے ہم نے ایک مثال دی ہے، فعول 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 فعول، 4 دفعہ فعول کو ذکر کیا ہے، اور آگے مثال دی ہے، خدا نے انہیں یہ کہہ کر ڈھیل دی. یہ ڈھیل دی کے ساتھ ڈھیل دی شاعر نے اسی طرح کہا ہے کہ اس کی ایک قسم ہے، لیکن ہم ذرا اگلی مثال پہلے دیں گے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. جگہ جی، جگہ جی فعول کی طرح ہے. جگہ جی فعول کی طرح کس طرح ہے؟ اشعار کے اندر زبر زیر پیش کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، حرکت اور ساکن کو آمنے سامنے رکھتے ہیں بس. تو جگہ جی فعول، جیم بھی زبر رکھتا ہے، گاف بھی زبر رکھتا ہے، جیم بھی متحرک ہے، گاف بھی متحرک ہے، ہا ساکن ہے. تو یہ فعو کی طرح ہو گیا، فعو. اور جی، یہ جی متحرک یا ساکن ہے تو لن کی طرح ہو گیا. جگہ جی فعول، لگانے فعول، کی دنیا، کی دنیا، یہ یا جو ہے اس کو حذف کریں گے ہم، کی دنیا، کی دنیا، کاف دال متحرک، نون ساکن، کی دن، اور یا متحرک، الف ساکن، کی دنیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، نہیں، نہیں فعو، انہوں نے غنہ وزن میں شمار نہیں ہوتا، تو نہیں، اور ہے فعول، نہیں ہے فعول. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. کتنی دفعہ فعول ہو گیا جی؟
اب تو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت. تو یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہا کو کل عدم سمجھیں گے. یہ عبرت فعول کی جا ہے، کی اس کاف کے ساتھ یا کو بھی ہٹا دیں گے یعنی پڑھنے میں. کی جا ہے فعول، تماشا فعول نہیں ہے فعول. دیکھو نا وزن شعری تیار ہو گیا. اسی طرح آخر میں ایک شعر ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا، حرم کی فعول. مقدس اس کا وزن نکالیں آپ. مقدس کا کیا وزن بنتا ہے؟ مقدس. لیکن حرف شد والا حرف جو ہے نا وہ 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک. ہاں جی، مقدس فعول. حرم کی مقدس. فضاؤں فعول، فضاؤں فعول. فاضاد متحرک الف ساکن ہے اور وہ متحرک، اس کو آگے 2 دفعہ پڑھیں گے وہ الٹا پیش کے ساتھ. میں گم ہوں میں ہم یا اور نون غنہ دونوں ہٹا دیں گے پڑھنے میں. میں گم ہوں پڑھیں گے. میں گم ہوں فعول. میں جنت، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. میں جنت یعنی یا اور نون غنہ کو پڑھنے میں ہم ہٹا دیں گے. میں جنت کی ٹھنڈی. کاف کے ساتھ یا جو ہے اس کو بھی پڑھنے میں نہیں لائیں گے، وزن میں نہیں سمجھیں گے. اور کی ٹھنڈی یہ جو ہا ہوتی ہے اس کا تو اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو ٹھا یہ والی جو ہا ہے کے ساتھ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو کی ٹھنڈی فعول، ہواؤں فعول، میں گم ہوں فعول. یہ ایک مثال بن گئی آپ کے سامنے. عربی میں اس کی مثالیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہیں. اردو میں بعد میں تجربہ کیا جائے، پہلے عربی میں. تو بہرحال ایک شعر میں عربی کا لکھ کے بھیجتا ہوں، آپ دیکھ لیں. سلام سلامن قربنا حماہا. یہ ذرا دیکھ لیں. سلام فعول، علامن فعول، قربنا فعول، حماہا فعول. عربی میں بڑی سہولت ہوتی ہے. تو یہ وزن شعری کے حوالے سے ایک وزن گویا فعول ہے، اور اس کے شروع میں وتد ہے، آخر میں سبب ہے. تو یہ اجزاء اصلیہ میں سے ہے فعول. ایک وزن ہے مفاعیل. اب مفاعیل کے لیے اردو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. ہم اس تحریک کو بنیاد پاکستان کہتے ہیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بارے میں ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے. علیم ناصری اس شاعر کا نام ہے، علیم ناصری. اس نے یہ شعر کہا ہے، ہم اس تحریک کو، ہم اس تحریم مفاعیل، ہم اس نہیں کہیں گے. ہم اس تحریم مفاعیل کو بنیا مفاعیل بے پاکستہ مفاعیل نہ کہتے ہیں مفاعیل. ہم اس تحریک کو بنیا بے پاکستہ نہ کہتے ہیں. اسے دیبا مفاعیل چ آزادی مفاعیل. یہ جو چھ ہے نا دیبا، چھ آزادی دی ہندوستان کہتے ہیں. آزاد تک جو ہے نا چ آزا یہ جو ہے نا مفاعیل بن جائے گا. یہ دیباچہ نہیں ہے بلکہ دیبا چاہیے پڑھیں گے ہم. اس میں بھی آپ غلطی نوٹ فرما لیں، بعد میں تصحیح کر لیں گے. یہ اصل میں اسے دیبا چاہیے آزادی ہندوستان کہتے ہیں. دیبا چاہیے، تو اس سے وزن ٹھیک ہو جائے گا. اسے دیبا چاہیے
آزادی ہندوستان کہتے ہیں. ہا یا کو ہم وزن پڑھنے میں نہیں لائیں گے تو اسے دیبا مفاعل چاہیے, آزا مفاعل, بہندوستان مفاعل نہ کہتے ہیں مفاعل. اس میں تیسرا متحرک ہے ہم, اس میں تیسرا متحرک ہے, لیکن ہم نے جب پڑھنا ہمس ہے نا تو تیسرا متحرک نہ رہا. ہمس ہا پر زبر پڑھیں گے, میم کو کسرہ دیں گے اور الف کو گرا دیں گے. ہمس ابھی سمجھ آئی ہوگی آپ کو. آگے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. اس کو ذرا دیکھ لے. فنا فی اللہ مفاعل, تو آپ تو لفظ اللہ کی ہا آگے کے ساتھ جوڑیں گے. ہ کی تہ میں مفاعل, بقا کا را مفاعل, مضمر ہے مفاعل. جسے مرنا, یہ تو بالکل آسان ہے, یہ ذرا دیکھ لے. جسے مرنا جسے مرنا وزن نکالیں آپ. نہیں آتا مفاعل, اسے جینا مفاعل, نہیں آتا مفاعل. اگلا جو شعر ہم نے دیا وہ بھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات کو ہم کا ہے, اسے بھی آپ دیکھ لیں. راہی تیری چوکٹ پر بکھاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر رہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. لایا ہوں یہاں پر بھی شعر میں غلطی رہ گئی ہے, لیکن آپ پڑھنے میں ٹھیک کر لیں, تحریر میں بعد میں ہم ٹھیک کر دیں گے. ایک شعر مشہور ہے, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. یہ شعر کسی کو شروع سے یاد ہے؟ وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں, یہ دوسرا مصرع ہے. اس کا وزن میں بتا دیتا ہوں. وہاں مذہب مفاعل, کتابوں میں مفاعل, یہاں قرآن مفاعل, نسینوں میں مفاعل. لیکن پہلا مصرع آپ لکھتے اگر کسی کو یاد ہے. ہاں جی, یہ شعر لکھ کے بھیجا ہے, لیکن یہ دوسرا مصرع تو مفاعل ہے. پہلا مصرع چونکہ غلط مشہور ہو گیا ہے, وزن پر نہیں ہے, وہ اس طرح بن نہیں سکتا. آپ خود سوچ لیں, اور ادھر اذان مکمل ہو جائے گی, میں پھر واپس آتا ہوں. کیوں اسلام
میں نے کافی ساری بیچ میں کہیں بند تو نہیں ہو گیا تھا. میں نے وضاحت یہ بھیجی ہے کہ یہ جو آپ نے شعر لکھا ہے نہ ہو ممتاز کیوں، یہ وزن کے لحاظ سے درست نہیں ہے. نہ ہو ممتاز نہیں، آپ نے کیا لکھا ہے کیوں نہ ہو ممتاز، یہ وزن کے لحاظ سے درست نہیں ہے. وزن کے لحاظ سے صحیح یہ ہے کہ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. اب یہ وزن ٹھیک ہوگا. آپ خود اندازہ لگا دیں. نہ ہو ممتا مفاعل کیوں، کیوں اور کیا، اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس یا کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھنے میں معمولی سا اشباع کرتے ہیں، معمولی سا انداز اس کا اپناتے ہیں اور مکمل کرتے نہیں ہیں، اس کو وزن میں بھی نہیں سمجھتے. تو کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. پھر آگے جو شعر کسی نے بھیجا ہے بڑا اچھا شعر ہے، وہ یہ جس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی. یہ مصرع نامکمل ہے. نہ ہو جب تک مفاعل اصول زن مفاعل دگی قرآ مفاعل نی آگے مکمل نہیں ہے، ایک ٹکڑا کم ہے اس کا. نہیں ممکن مساواتی، نہیں ممکن مساواتو، ٹھیک ہے. نہیں ممکن مفاعل مساواتو مفاعل اخوت کی مفاعل، ٹھیک ہے. فراوانی مفاعل، یہ صحیح ہے. لیکن پہلا مصرع الجھا ہوا ہے، وہ نامکمل. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی وزن کے حوالے سے. اگر سمجھ آ گئی ہے تو میں نے اگلی بات کرنی ہے. یہ عرض کرنا تھا نا، یہ اوزان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے لائے ہیں ہم. فعول، مفاعل، مفاعلۃ. اسی طرح مفاعلۃ بھی ایک وزن ہے. مفاعلۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں 2 متحرک تیسرا ساکن ہو اور پھر 3 متحرک چوتھا ساکن ہو، 7 حروف کا ایک ٹکڑا ہو. جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا قصیدہ ہے وَأَحْسَنَ مِن، وَأَحْسَنَ مِن کلم ترقت، وَأَحْسَنَ مِن مفاعلۃ کلم ترقت مفاعلۃ تُعِینِی فعول. میں ذرا لکھ کے بھیج دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَأَحْسَنَ مِن کلم ترقت. اب اس کا وزن آپ نکالتے جائیے. وَأَحْسَنَ مِن مفاعلۃ کلم ترقت مفاعلۃ تُعِینِی فعول. اگلا مصرع بھی وَأَجْمَلَ مِن مفاعلۃ کلم تلد مفاعلۃ النساء فعول. تو ایک وزن ہے، یعنی ایک مثال، ایک جز ہے فعول، ایک جز ہے مفاعل، ایک ہے مفاعلۃ اور ایک ہے فاعلات. فاعلات. اب اس کو ذرا توجہ دیں. فعول وتد مجموع اور سبب خفیف سے بنا ہے. مفاعل وتد مجموع اور 2 سبب خفیف سے بنا ہے. مفاعلۃ ایک وتد مجموع ہے اور ایک فاصلہ صغرا ہے. فاصلہ صغرا کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبب ثقیل ہے اور ایک سبب خفیف ہے. اور فاعلات شروع میں وتد مفروق ہے اور بعد میں 2 سبب خفیف ہیں. یہ بنیادی اجزاء ہیں. ان میں جب ہم تبدیلی کریں گے، مثلا الٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی سبب خفیف کو شروع میں لے آئیں گے اور وتد مجموع کو آخر میں لے جائیں گے، تو فعول کو جب الٹا کریں گے نا تو لنفعو بنے گا. لنفعو. مفاعل کو الٹا پڑھیں گے اور مفا کو آخر میں لے جائیں گے، وتد مجموع کو، تو عیل مفا بنے گا. عیل مفا. اور اسی طرح مفاعلۃ کو علۃ مفا بنائیں گے. علۃ مفا. فاعلات تو لات فاعی. وتد کو بالکل آخر میں لے جائیں.
یہ محمل وزن بن جائے گا جو ہم نے زبان پر لایا ہے نا، فعول کو الٹا کریں تو لنفعو، یہ محمل ہے، اس کو صحیح شکل دیں پھر فاعل اس کی شکل بنے گی۔ دیکھو نا فاعل بالکل اس کا الٹ ہے، فاعل کس کا الٹ ہے جی؟ فعول میں شروع میں تھا وتد مجموع، آخر میں تھا سبب خفیف۔ الٹا کرنے کا مطلب یہ ہے شروع میں ہوگا سبب خفیف، آخر میں ہوگا وتد مجموع، یہ مطلب ہے الٹا کرنے کا۔ یہ نہیں کہ ہم وہ آخر سے پڑھنا شروع کر دے کہ نون سے پھر لام سے پھر واو سے پھر عین سے پھر فا سے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ وتد اور سبب کو آگے پیچھے کرنے کا نام ہے تبدیلی کرنا۔ تو فعول کو الٹا پڑا، سبب کو شروع میں لے آئے، وتد کو آخر میں لے گئے، تو کیا بنا؟ فاعل بنا۔ اور فاعل بھی بہت استعمال ہے اردو میں، تو بہت زیادہ استعمال ہے۔ حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصیدہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی مدح میں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، اے رسول فاعل، لے امی فاعل، خاتم الفاعل، مرسلی فاعل، تجھ سکو فاعل، یہ نہیں فاعل، تجھ سکو فاعل، یہ نہیں فاعل۔ تو یہ فاعل جو ہے نا، یہ بھی باقاعدہ استعمال ہے، لیکن فاعل دراصل فعول کی الٹی شکل ہے۔ مفاعیل کو الٹا کریں گے تو عیل یعنی سببین شروع میں چلے جائیں گے، دونوں سبب خفیف، وتد مجموع آخر میں آ جائے گا، جیسے مستفعل۔ مستفعل کو مفاعل کو کی الٹی شکل اس لیے سمجھتے ہیں کہ مفاعل میں وتد مجموع شروع میں تھا، سببین خفیفین آخر میں تھے، اور یہاں سببین شروع میں ہے، وتد آخر میں ہے۔ وتد دونوں سے یعنی وتد سے دونوں سبب پہلے چلے گئے۔ مستفعل دیکھ رہے ہیں آپ، رنگ جو ہے نا وتد کا سرخ رکھا ہے ہم نے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو مفاعیل کی الٹی شکل کیا ہوگی جی؟ مستفعیل۔ دیکھیں نا، مس اور تف، ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن، دونوں سبب خفیف ہے۔ جیسے مفاعیل میں عیل کی شکل ہے، وہی مستف کی شکل ہے، اور جیسے وہاں مفا تو یہاں عیل، دو متحرک تیسرا ساکن۔ زبر زیر پیش کا لحاظ کرنا نہیں ہے یہاں، حرکت اور ساکن کا لحاظ کرنا ہے۔ اسی مفاعیل میں ایک ترتیب ایسی کرنے کہ ایک سبب کو شروع میں رکھیں، ایک کو آخر میں رکھیں، وتد کو درمیان میں رکھیں، وتد مجموع کو، تو عیل مفا بن جائے گا۔ عیل مفا نہیں، مفاعی، لن مفاعی، یہ سبب خفیف کو ایک کو شروع میں لے جائیں، ایک کو آخر میں رکھیں، لن مفاعی، لن مفاعی، تو اس کا وزن بنے گا فاعلاتن۔ دیکھیں نا، فاعلاتن میں سبب شروع میں ہے، ایک آخر میں ہے، درمیان میں وتد مجموع ہے، فاعلاتن۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ الجھ تو نہیں رہی؟ مفاعلتن اس کی الٹی شکل کیا ہوگی کہ دونوں سببوں کو شروع میں لے آئیں، ثقیل اور خفیف دونوں کو، اور وتد مجموع کو آخر میں لے جائیں۔ مفاعلتن کی بجائے پھر کیا ہو جائے گا؟ متفاعل۔ اور فاعلاتن اس کے اندر دو اس کے اجزاء فرعیہ بن سکتے ہیں، ایک میں وتد سب سے آخر میں رکھیں اور ایک میں درمیان میں رکھیں۔ سب سے آخر میں دونوں سببوں کو شروع میں لے آئیں، لاتن اور مفعو، لاتن کو شروع میں رکھیں گے، مفعو کا وزن بن جائے گا، اور فاعی کو آخر میں رکھ کے لاتو، مفعولاتو، مفعولاتن نہیں، تو تا زبر تا پیش تو۔ اسی طرح وتد مفروق کو درمیان میں رکھیں، سبب ایک شروع میں اور ایک آخر میں، تو مستفعیل، مس پھر تفعی اور لن۔ تو دیکھیں نا، دو دفعہ مستفعل آیا ہے، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق بتا دیں۔
یہ جو پہلا مستفعل ہے اس کو کہا جاتا ہے وتد مجموع والا، اور یہ جو دوسرا مستفعل ہے اس کو وتد مفروق والا کہا جاتا ہے۔ مستفعل دو ہیں، اسی طرح فاعلات بھی دو ہیں۔ اور فاعلات یہ بھی دو ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک وتد مجموع والا ہے جو فاعلات ہے، اور ایک وتد مفروق والا ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ سمجھ نہیں آیا، سمجھ نہیں آیا۔ فعول تو سمجھ آیا ہوگا سب کو، فعول، مفاعل، مفاعلۃ اور فاعلات، یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ بھی نہیں آیا؟ توجہ فرمائے، میں دوبارہ عرض کر لیتا ہوں، یہ جو فعول، مفاعل ہم نے لکھا ہے نا، یہ شعر کے اجزاء ہیں۔ اس کی ضرورت ہمیں تھوڑا سا آگے فصل دوم میں پڑے گی، اس کے پہلے سے تعارف ضروری ہے۔ فعول، ایک شعر ہم نے بنانا ہے تو اس کی ترتیب اس طرح رکھنی ہے کہ اس کے اجزاء میں شروع میں دو متحرک اور تیسرا ساکن ہو، ایک جز، پھر ایک متحرک ایک ساکن ہو، جیسے فعول۔ اب اس کو کئی دفعہ استعمال کریں گے تو ایک شعر تیار ہوگا۔ پھر مفاعل، یہ بھی ایک شعر کا وزن ہے کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ 7 حروف سے تیار ہوا ہے۔ شروع کے 3 حروف اس ترتیب پہ ہیں کہ 2 متحرک اور تیسرا ساکن ہے، اور بعد میں 2 حروف ایسے رکھے ہیں کہ ایک متحرک ایک ساکن، دوسرا پھر آگے ایک متحرک ایک ساکن ہے جس کو مفاعل کہتے ہیں۔ آگے ایک ٹکڑا اس طرح تیار ہوا مفاعلۃ کہ شروع میں 2 متحرک تیسرا ساکن، پھر 3 متحرک چوتھا ساکن ہے۔ اور فاعلات 2 متحرک درمیان والا ساکن فاعی، اور آخر میں لاتن 2 سبب خفیف یعنی ایک متحرک ایک ساکن۔ وہ جو آپ کو اصطلاحات یاد کروائی تھی اس کی بنیاد پر یہ کہ ایک کے شروع میں وتد مجموع ہے اور ایک سبب خفیف ہے، یہ فعول بنا۔ ایک وتد مجموع اور 2 سبب خفیف ہیں، کہتے ہیں جی مفاعل بنا۔ ایک وتد مجموع ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف ہے، کہتے ہیں جی مفاعلۃ بن گیا۔ ایک وتد مفروق اور 2 سبب خفیف ہیں، کہتے ہیں جی فاعلات بن گیا۔ پھر اس کا الٹ کرتے ہیں کہ شروع میں سبب خفیف اور آخر میں وتد مجموع رکھو، کہتے جی فاعل بن گیا، آسان ہے۔ شروع میں سبب خفیف ہے، ایک متحرک ایک ساکن، اور آخر میں وتد مجموع ہے۔ پھر جی 2 سبب خفیف رکھیں اور ایک وتد مجموع رکھیں، کہتے جی مستفعل بن گیا۔ مستف 2 سبب خفیف ہیں، علن ایک وتد مجموع ہے، کہ جی ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف رکھیں اور آخر میں وتد مجموع رکھیں، شروع میں ایک سبب ثقیل ہو پھر خفیف ہو تو کہتے متفاعل بن گیا۔ 2 سبب خفیف شروع میں لے آئیں، آخر میں وتد مفروق لے آئیں، یہ مفعولاتو بن گیا، مفعولاتو۔ اسی طرح ایک سبب خفیف شروع میں رکھیں اور ایک آخر میں اور ایک وتد مجموع درمیان میں رکھیں، کہتے جی فاعلاتن بن گیا۔ سبب خفیف شروع میں آخر میں رکھیں، وتد مفروق درمیان میں رکھیں، کہتے جی مستفعیل بن گیا۔ تو یہ جو فعول ہے نا، اس کی فرع ہے فاعل۔ فعول کی فرع فاعل، کیا فرق ہوا؟ وہاں وتد مجموع شروع میں تھا، سبب آخر میں۔ فاعل میں اس کا الٹ ہوا، سبب خفیف شروع میں، وتد مجموع آخر میں۔ مفاعیل اس کی 2 فرع ہیں، مستفعل اور فاعلات۔ فرق کیا ہے؟ مفاعیل میں وتد مجموع شروع میں تھا، سببین خفیفین آخر میں تھے۔ مستفعل میں دونوں سبب شروع میں آ گئے، وتد مجموع آخر میں۔ اور فاعلات میں ایک سبب شروع میں ایک آخر میں اور درمیان میں وتد مجموع ہے۔ فاعلات اجزاء اصلیہ میں سے ہے، شروع میں وتد ہے اور 2 سبب بعد میں ہے۔
مفعولات میں اس کا الٹ ہے کہ شروع میں دو سبب ہیں، آخر میں وتد مفروق ہے۔ یہی مسئلہ مستفعل کا ہے کہ وہ فرع دوم ہے کہ وہی وتد مفروق درمیان میں آ گیا اور شروع اور آخر میں سببین خفیفین۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے۔ الٹ کی سمجھ نہیں آئی، یہ سوال آیا ہے اور اچھا سوال ہے۔ آپ کو فعول کی سمجھ آ گئی ہے نا کہ وہاں وتد مجموع شروع میں ہے، سبب خفیف آخر میں ہے، یہ تو سمجھ آ گئی۔ اب اگر کوئی سبب خفیف شروع میں رکھے گا، وتد مجموع میں آخر رکھے گا، اس کی بنی بنائی شکل کیا ہوگی؟ تو فاعل ہوگی۔ سبب کو شروع سے آخر تک لے جائیں، وتد مجموع شروع میں رکھیں، یہ اجزاء اصلیہ ہے۔ سبب کو شروع میں لے آئیں تو وتد یہ اجزاء فرعیہ میں سے۔ آپ آزادی کے ساتھ سوال فرما سکتے ہیں، یہیں سے نکل گئے نا تو آگے پھر آسان ہے۔ اور یہ بھی سامنے بات آ گئی ہے کہ آج معلوم ہو کہ وزن شعری کس کو ہے۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر کچھ ہوم ورک دے دیں گے، اس کے مطابق آپ ترتیب تیار فرما لیں۔ اگلا صفحہ نکالیں آپ۔ اگلا صفحہ نکالیں۔ ہاں یہ تو نئی چیز ہے لیکن ضروری ہے۔ توجہ دیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا فعول 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 فعول، یہ ایک وزن ہے۔ ہم نے اس شعر میں تھوڑی تبدیلی کی ہے سر مثال دینے کے لیے۔ خدا نے انہیں یہ کہہ کر ڈھیل دی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، متین پڑھیں گے ہم مثال دینے کے لیے، ورنہ اصل شعر اس طرح نہیں ہے۔ اصل شعر یہ ہے خدا نے انہیں یہ کہہ کر ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ چونکہ شعر کی آگے قسمیں ہیں تو ان قسموں میں ہم نے پہلی قسم بنانے کے لیے یہ تبدیلی کی ہے۔ فعول پر بنے ہوئے شعر کی پہلی قسم، خدا نے فعول انہیں یہ کہہ، انہیں یہ شعر کے اندر تھوڑی سی الجھن ہے۔ خدا نے انہیں یہ، خدا نے فعول انہیں بھی یہ کہہ کر، ٹھیک ہے، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، یہ شعر اس طرح ہے، آگے پیچھے ہو گئے۔ خدا نے یہ کہہ کر، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، یہ انہیں بعد میں ہے، اگلی دفعہ اس کی تصحیح کر لیں گے۔ تو یہ جو آپ کے پاس فائل ہے اس کا بھی عارضی سمجھے، اگلی دفعہ فائل ٹھیک کر لیں گے۔ خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، خدا نے فعول یہ کہہ کر، فعول انہیں ڈھی، فعول لدی ہے، فعول لدی ہے۔ اب دیکھیں نا، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی ہے، یہ پہلا مصرع ہے، اور وہ املی لہم ان کیدی متین دوسرا مصرع ہے۔ دونوں کا وزن آپ بنا دیں، خدا نے فعول یہ کہہ کر، فعول انہیں ڈھی، فعول لدی ہے، فعول، اور دوسرا مصرع وہ املی فعول لہم ان، فعول نکیدی، فعول متین، فعول۔ عربی کا بڑا آسان ہے۔ نہیں، لام ساکن اصل میں اردو میں زبان کو جنبش ہو جائے تو یہ حرکت ہے، ڈھیل یہ ہم نہیں کہیں گے، ڈھیل دی اس طرح کہیں گے۔
وہ املی عربی میں بڑا آسان ہے وہ دیکھیں نا وہ املی انہیں فعول پر ایسے لائیں گے نا لام اور دال اور یا یہ فعو بن جائے گا لدی لدی اور ہے لن بن جائے گا لدی ہے فعول انہیں ڈھی یہاں تک فعول ہے انہیں ڈھی اور لدی ہے فعول ہاں یہ بات آ گئی ہے انہیں کیسے فعول پر لائیں گے یہ بہت اہم سوال ہے یہ انہیں نہیں کہیں گے انہیں کہیں گے انہیں نون اور ہا کو ذرا ایک ساتھ کر لیں گے انہیں بھی اب انشاءاللہ سمجھ آ گئی کہ انہیں جو ہے نا کیسے فاؤ پر لے جائیں گے انہیں کہیں گے وہ املی لہم کو خاص طور پر نظر میں رکھے اس سے سمجھ آ جائے گی وہ املی کا کیا وزن ہے جی وہ املی فعول لہم ان فعول نکیدی فعول متین فعول اب بتانا کیا تھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ صفحہ لایا ہے اس سے بتانا کیا تھا یہ جو پہلا مصرع ہے نا اس کو صدر کہتے ہیں کسی بھی نظم کا پہلا مصرع کسی بھی شعر کا پہلا مصرع صدر صاحب کہلاتا ہے جیسے یہاں پر ہے خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی ہے یہ صدر ہے وہ املی لہم ان نقیدی متین دوسرا مصرع عجز کہلاتا ہے عجز صدر اور عجز صدر میں بھی پھر دو حصے ہوتے ہیں بلکہ تین حصے ہوتے ہیں صدر میں صدر کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کو بھی صدر کہتے ہیں لیکن یہ پہلے مصرے کا صدر ہے پہلے شعر کا صدر تھا اب مصرے کا صدر ہے پہلے شعر کا صدر تھا اور اب پہلے مصرے کا صدر ہے اور جو پہلے مصرے کا آخری ٹکڑا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے عروض عروض کہتے ہیں اس کو عروض اور درمیان کے جو اجزاء ہوتے ہیں انہیں حشو کہا جاتا ہے صدر عروض حشو مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں صدر اس شعر کا خدا نے یہ صدر ہے خدا نے بروزن فعول اور انہیں یہ کہہ کر ڈھی انہیں یہ کہہ کر انہیں خدا نے انہیں جو ہے نا یہ وہی آپس میں لے جائیں یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی یہ کہہ کر انہیں یہ جو ہے نا انہیں ڈھی یہ عرو یعنی حشو بن گیا حشو اور لدی ہے یہ عروض بن گیا لدی ہے عروض یہ اصطلاح آپ نے یاد کرنی ہے پہلا مصرع صدر دوسرا مصرع عجز پہلے مصرے کا پہلا ٹکڑا اس کا صدر درمیان میں حشو اور آخری ٹکڑا عروض اسی طرح دوسرے مصرے کا پہلا ٹکڑا جو ہے وہ ابتدا کہلاتا ہے پھر درمیان میں وہی حشو ہے اور آخری ٹکڑا ضرب ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی ذرا مثال سے دیکھ لے وہ املی لہم ان نقیدی متین جو ہے نا اس میں وہ املی یہ ابتدا ہے لہم ان نقیدی یہ حشو ہے متین یہ ضرب ہے تو ہر شعر کے اندر صدر بھی ضروری ہے شعر کا صدر اور شعر کا عجز اور یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے مصرے کا بھی صدر اور حشو اور عجز دوسرے مصرے کا پہلا حصہ ابتدا درمیان میں حشو اور آخر میں غلطی مجھ سے ہو گئی تھوڑی سی تب گڑبڑ ہو گئی دوبارہ سن لیں جو بھی آپ کے سامنے شعر ہو اس کے اندر دو ٹکڑے ضروری ہے ایک صدر اور ایک عجز صدر اس پورے شعر کا پہلا مصرع ہوگا عجز اس شعر کا دوسرا مصرع دوسری چیز یہ ضروری ہے جو پہلا مصرع ہے اس میں تین چیزیں چاہیے ایک اس کا صدر ایک درمیان میں حشو اور ایک عروض اسی پہلے مصرے کا آخری ٹکڑا عروض اور دوسرا مصرع جو ہے اس کا پہلا ٹکڑا اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ابتدا درمیان میں حشو اور آخر میں وہ ہے ضرب تو وہ املی فعول یہ ہے ابتدا لہم ان فعول نقیدی فعول یہ دونوں ہو گئے حشو اور متین بروزن فعول یہ ہوا ضرب
انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوزان کے حوالے سے اتنی سمجھ آ جائے نا جی تو اگلی دفعہ پھر آپ کو مزید اس سے تھوڑا روشناس کرائیں گے اور پھر آئیں گے قرآن پاک کے اندر جو صوتی ہم آہنگی ہے اس کی طرف. اس سے متعلق کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو, کوئی الجھن ہو. گو کہ آج زیادہ وقت لگا اور بات کم ہو گئی, لیکن ایسا نہیں ہے, سمجھ آ جائے نا تو معیار بن جائے. مقدار کے لیے ہمارے پاس وقت بڑا ہے. اس میں یہ ہے کہ کسی کو اگر وہ قصیدہ مل جاتا ہے حضرت شیخ تقی عثمانی دامت برکاتہم کا, الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں, اس کی تختی کر لیں تو آپ کو تھوڑا اندازہ لگ جائے گا کہ وزن شعری میں کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے. وہاں جو الجھن ہوگی اسے دور کر لیں گے, وزن شعری کی ترتیب سمجھ آ جائے گی, اور اس سے پھر آگے ہم قرآن پاک میں صوتی ہم آہنگی پر بحث کر سکیں گے. یعنی دوسری فصل میں یہی باتیں ہیں, اس کو بنیاد بنا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اگلی بات یہ ہے, 2-3 منٹ آپ سے مانگوں گا, وہ یہ کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں سلائیڈیں پیش کی تھی فائل کی شکل میں, انہیں آپ نے دیکھا ہوگا, اور پھر تو 2 ہفتے مل گئے, درمیان میں ہم سفر پہ چلے گئے. تو اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اچھا, اگر بھیجا ہے میں ایک نظر سے دیکھ لیتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں. 2 منٹ صبر فرمائیں. ہمیں تو کچھ نہیں ملا, پتہ نہیں کس نمبر سے بھیجا تھا. اگر گروپ میں بھیجا ہے, الفوز الکبیر بنین و بنات والا جو گروپ ہے اس میں تو نہیں آیا. آپ حضرات نے ان سلائیڈوں کو کیا محسوس کیا, کیا سمجھا, اس فائل کو مفید پایا یا اس میں کوئی کمی دیکھی, اس کے بارے میں کوئی مشورہ؟ چلو اگلے ہفتے تک مزید اس پر نظر فرما لیں. اگلے ہفتے میں اس پر بحث کریں گے, اور جو عروض کا مختصر تعارف ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کر کے پھر ہم قرآن پاک کی صوتی ہم آہنگی پر تھوڑا وقت لگائیں گے. آخر میں پھر خلاصہ بتا کے آپ کے ذمہ کام لگا دیں گے. آسان ہے, آخری چیزیں بالکل آسان ہے. یہ جو علم العروض کا معاملہ ہے یہ تھوڑا توجہ طلب ہے, کیونکہ یہ چیز نہیں ہے اور اس سے عموماً واقفیت نہیں ہوتی.
شعر پڑھنے کا ہر ایک کو شوق تو ہوتا ہے، لیکن وزن نہ جاننے کی وجہ سے شعر کا گیدڑ بنا دیتے ہیں۔